میرے خالق نے فرمایا جو ان ساری چیزوں سے افضل و اعلیٰ تیرے نزدیک ہو، میں اسی چیز کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اسی چیز کی قربانی کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ وہ خلیل تھے، اللہ کے نبی تھے، یعنی جان تھے، وہ جان گئے کہ اللہ کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سرکار سے فرمایا، اے میرے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی قربانی حکم آ چکا ہے، کیا اس بات پر آمادہ ہے، اس بات پر راضی ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل ذبیح اللہ سرکار سے جب یہ خطاب فرمایا تو آگے بھی تو نبی تھا، کوئی عام انسان تو نہیں تھا۔ عرض کرتا ہے حضور جو آپ کو حکم رب بھی ہوا ہے تاخیر مت کیجئے، اس پر عمل کیجئے، وہ آپ کر کے دکھائیے، مجھے صابرین میں سے پائیں گے اور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سرکار یہ بات نہ بولتے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سرکار باقی طور پر جس انداز میں تیاریاں کر کے اپنے بیٹے کو لٹا کر گردن پر چھری چلا رہے تھے، اگر یہی بات قبول ہو جاتی آج پھر ہر کسی کو اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کرنی ہوتی اور اپنے ہر کسی کو اپنے اپنے لال کی قربانی دینی پڑتی۔ میرے خالق نے اس کے بدلے میں جانور کی قربانی دلوا کر یہ منت کو پورا کر دیا، حکم بھی پورا ہو گیا اور حکم دیا گیا ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت اللہ کے راہ میں قربانی پیش کی جائے۔ اللہ کے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے 1000 شہیدوں کا ثواب ان کے خاتوں میں لکھا جاتا ہے۔ نیکی کرنے میں چھوٹی سی ہے، جو اس کا اجر ہے، جو اس کا بدلہ ہے، جو اس کا عوض ہے، بہت بھاری رقم رکھتا ہے، بہت بڑا پہاڑ لگتا ہے۔